جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان۔ دیکھیں، درود تو سارے ہی مؤثر ہیں، اثر تو رجوع قلب ہے۔ جتنی محبت اور جتنی عقیدت سے کوئی سا بھی درود شریف پڑھا جائے وہ بارگاہ رسالت تک لے جاتا ہے۔ دوسری بات، اسم تو بڑا مشہور اسم ہے، سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسم کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو اس میں اسم بھی ہے اور درود بھی ہے، اور اسم بھی وہ اسم ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اسم ہے۔ تو اب اس میں مداومت کریں، اپنے دل کو جھکائیں۔ سر تو ہر آدمی جھکا دیتا ہے لیکن دل ہر آدمی نہیں جھکاتا۔ تو جب ہم رجوع قلب سے اور محبت سے اور ایسے تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں کہ گویا ہم مواجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے عرض کر رہے ہیں، یہ تصور باندھ کے بیٹھیں تو کوئی بات نہیں کہ وہ درود قبول نہ ہو یا وہ محبت جاری ساری نہ ہو۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رفع میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، تو آپ رفع میں درود پاک جب بیٹھ کے پڑھتے تھے تو اسی ترتیب سے پڑھتے تھے بیٹھ کے۔ جب آپ نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہ واقعے کا ظہور ہوا کہ جو دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مواجد سے باہر آیا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا، تو آپ نے وہاں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ یا رسول اللہ، یا جدی، میں جب رفع میں تھا تو اپنی روح کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، اپنی بارگاہ، آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو بھیجتا تھا۔ آج میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو کیا آپ کرم نہیں فرمائیں گے؟ یہ الفاظ آپ نے دہرا کے، اور جب آپ پہ ایک جذب طاری ہوا اور آپ نے السلام علیکم یا جدی کہہ کے ہاتھ آگے بڑھایا تو مواجہ رسول سے وہ آپ کا بھی بھار آتا گیا، آپ کا دست مبارک انہوں نے دیکھا اور اس کو بوسہ دیا۔ تو یہ عمل، اس ترکیب کا بڑا زبردست عمل ہے، اگر کوئی کرے تو ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کی ترتیب بنا لیں اور اس کا مراقب ہو کے ایسے درود پڑھیں تو ہماری روح چونکہ اسی روح کی غلام ہے، اسی روح کی تابع، تو یہ روح ان سے رجوع کرنے لگتی ہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں آپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور زیارتیں بھی ہوتی ہیں، اچھے خواب بھی آتے ہیں، اور آپ کی نظر خاص بھی ہو جاتی ہے اس مراقبے سے۔ تو کرنا چاہیں تو کریں بالکل۔ جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان۔